والرسل وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہ روئے زمیں پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. قابل قدر سامعین ذی وقار، معزز علماء کرام، مہمانان ذی قدر، میرے دوست، میرے برادر، میرے معزز محسن سید ظہیر شاہ صاحب اور ان کا تمام عملہ، تمام رفقائے کار، طلباء اعظام، دور دراز، قرب و جوار، اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے، درد دل رکھنے والے معزز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یقینی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے اور حقیقت بھی ہے، جس محفل میں آپ اور ہم موجود ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: آسمان کی نورانی مخلوق زمین پر ایسی محفلوں کی تلاش میں ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہو، قرآن کی بات ہو، جنت کی بات ہو، خیر و بھلائی کی بات ہو. محفل کے برخاست ہونے کے بعد یہ پورا مجمع فرشتوں کا اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. عالم الغیب رب، کائنات کا پالنہار مالک، ان فرشتوں سے باوجود اس کے کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں پھر پوچھتے ہیں. میں پوری حدیث بیان نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ بات کروں گا. اللہ کے اور فرشتوں کے سوال اور جواب کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں: اس محفل کے اندر، اس مسجد کے اندر، اس حلقے کے اندر، یہاں قرآن کی بات سننے والے، قرآن کی بات کرنے والے، دین کی بات کرنے والے، آخرت کے تذکرے کرنے والے، جنت کے تذکرے کرنے والے، انسانیت کی خیر و بھلائی، خیر و سگالی کی باتیں کرنے والے جتنے لوگ شریک ہوئے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے سب کی مغفرت کر دی. ایک فرشتہ سوال کرتا ہے، اور یہ کوئی حدیث انوکھی اور اچھوتی نہیں ہے. تبلیغی جماعت والے بارہا گزرتے ہیں تو فضائل اعمالوں سے، دوسری کتابوں سے ہمیں سناتے ہیں. ایک فرشتہ پوچھتا ہے: اے اللہ،
یہاں جو لوگ آئے تھے وہ تو اس محفل کے لیے آئے تھے، لیکن ایک بندہ آیا تھا جس کا اس محفل سے کام نہیں تھا، یہاں کا شریک نہیں تھا، ان کا رفیق نہیں تھا، ان کا ساتھی نہیں تھا، اس محفل میں جڑنے کے لیے، سننے کے لیے، اس محفل کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکال کے نہیں آیا تھا، اس کا کسی بندے سے کام تھا، اپنی غرض سے آیا، اپنی لالچ سے آیا، اپنے مطلب سے آیا، اپنے کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے مبارک لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ خوش بخت و خوش نصیب آپ لوگ ہیں، اس پرفتن دور میں آپ کے پاس قرآن کی بات سننے کا وقت ہے، اس مادیت کے دور میں، مصروفیت کے دور میں آپ کے پاس ایسی اولاد موجود ہے جو آپ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے مسجد کے عالم کو دے سک رہے ہیں۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ طاقت اور قوت سے نہیں ملتی، جسے اللہ پسند کر لیتا ہے، جس کے مال پہ اللہ کی نظر پڑ جائے وہ مسجد میں لگتا ہے، طالب علم پہ لگتا ہے، جس کی اولاد خدا کو پسند آ جائے وہ قرآن کا حافظ بنا دیتا ہے۔ بہت بڑی خوش بختی ہے، نماز کے وقت مسلمان کے اسلام کا پتہ لگتا ہے، اور ایسی محفلوں کے وقت اسلام سے درد و محبت رکھنے والے لوگوں کی خبر پڑتی ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کے لیے آئے ہیں کہ میرے بیٹے کا قرآن پاک ختم ہوا ہے، چلو ایک مجبوری ہے میں آج چلا جاؤں۔ میرے کزن حافظ ہوئے ہیں، میرے بھتیجے حافظ ہوئے ہیں، میرے رشتہ دار حافظ ہوئے ہیں۔ یہ عام محفل نہیں ہے جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں، عام محفل نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کا ایک جھمگٹا موجود ہے، چند افراد موجود ہیں۔ حضور گھر سے تشریف لائے اور مسجد میں آ کے صحابہ سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن سیکھ رہے ہیں۔ کہا اتنی مبارک محفل ہے تمہاری کہ اللہ نے مجھے گھر سے اٹھا کر تمہاری محفل میں بھیجا ہے، جاؤ مصطفیٰ جو مسجد میں قرآن سیکھ رہے تم بھی ان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ قرآن وہ کتاب ہے جس سے زیادہ کائنات میں پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں، اور گارنٹی سے کہہ رہا ہوں قرآن وہ کتاب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، دیکھ کے پڑھنا ثواب ہے، زبانی پڑھنا ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے، کھڑے پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھے پڑھنا بھی ثواب ہے، نماز میں پڑھنا بھی ثواب ہے، نماز کے بغیر پڑھنا بھی ثواب ہے، مسجد میں پڑھنا بھی ثواب ہے، بازار میں پڑھنا بھی ثواب ہے، سارا ثواب در ثواب ہے۔ پھر ایک سوال ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا قرآن سمجھ کے پڑھنا ثواب ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ مقدس کتاب ہے، جو سمجھ کے پڑھے اسے بھی ثواب ملتا ہے، جو بغیر سمجھے پڑھے اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ایسی کتاب اسکول کالج یونیورسٹی کی ایک بار پڑھی جائے، دوسری بار پڑھی جائے، کلاس 1 سے کلاس 2 میں آ جائے تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، درجے اولا سے درجے ثانیہ میں آئے توجہ نہیں دیتے، ہم نے پچھلے درجے میں پڑھی ہے۔ ایک واحد کتاب ہے، یہ سفید داڑھی والے 70 سال سے قاری صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں قرآن سنتے آ رہے ہیں۔ ایک دن اپنے قاری صاحب سے یہ نہیں کہا کہ اب تو قرآن سن سن کے تھک گئے، نماز میں کوئی اور کتاب پڑھو۔ ایک دن قاری صاحب نے نہیں کہا پچھلے رمضان میں میں نے قرآن سنایا تھا، اب بخاری سناؤں گا۔ نہ پڑھنے والا تھکتا ہے، نہ سننے والا تھکتا ہے، نہ دیکھنے والا تھکتا ہے، نہ چھونے والا تھکتا ہے، نہ چومنے والا تھکتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ساتھ جڑ جانے والا قبر کی لہد تک جاتا ہے پر قرآن سے نہیں تھکتا ہے۔ آپ کے مدیر و محتمم صاحب نے ایک بات کہی تو مجھے ایک جملہ یاد آیا کہ اسکول کالج پہ ہمارے کتنے خرچے ہوتے ہیں اور مدرسے پہ ہم کیا کچھ لگاتے ہیں۔ ماسٹر صاحب بچے کو گھر میں ٹیوشن پڑھا رہے تھے، ایلیفینٹ مانے چیونٹی، اور بچہ بھی تو نہ سمجھتا وہ رگڑے دے جا رہا تھا۔ ایلیفینٹ مانے چیونٹی، ابا کا گزر ہو گیا۔ اس نے کہا ستیہ ناس جائے ماسٹر صاحب، ایلیفینٹ کا معنی ہاتھی تھا، آپ نے چیونٹی پڑھا دیا۔ فرمایا فیس کیا دیتے؟ کہا جی 100 روپیہ، تو 100 روپے میں ہاتھی پڑھاؤں گا۔
آپ 100 روپے دیں میں ہاتھی پڑھاؤں؟ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، اصلاً میں ہوں کراچی کا، اورنگی 2.5 نمبر منگو پیر کے علاقے پہ قریب۔ مجھے 15-16 سال ہوئے آپ کے کراچی کو الوداع کیے ہوئے، ضلع سانگھڑ میں گئے ہوئے۔ میں ایک مسجد میں نماز پہ گیا تو ایک بوڑھا پٹھان مجھے ملا، 100 روپے مالا راکڑے، 100 روپے، اور مجھے کہنے لگا استاد سے مالا دواؤ کا۔ تو میں نے اس کو کہا چاچا ایلیفینٹ کا معنی چیونٹی ہے، اگر 100 روپیہ ہے تو 100 روپے تو دے رہے اور جنت کی دعائیں کروا رہے۔ خیر ہم بے تکلف تھے، مذاق کیا ہم نے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کی محفل ہے، کائنات میں اس سے مبارک کوئی محفل نہیں، یہ قرآن ہے۔ میں نے حدیث رسول کا سہارا لیا، حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر قرآن سیکھنے والا ہے، پھر اس کے بعد قرآن سکھانے والا ہے۔ آپ عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں، علماء کے لیے نہیں کر رہا۔ آخر شاگرد کو پہلے کیوں ذکر کیا، استاد کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے تو جب آتی ہے نا جب یہ خاتون ماں بنتی ہے نا، ورنہ یہ بیگم ہے، یہ دلہن ہے، یہ بہو ہے، یہ عورت ہے، یہ شادی شدہ ہے، یہ گھر کی بیٹی ہے۔ جس دن اس کی جھولی میں بچہ آتا ہے، بچی آتی ہے، اس دن اللہ کا رسول اعلان فرما دیتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے آئی ہے۔ ایک پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ماسٹر جب بنتا ہے، استاد جب بنتا ہے، ٹیچر جب بنتا ہے، قاری صاحب جب بنتا ہے، استاد محترم جب بنتا ہے، جب شاگرد ملتا ہے تو استاد کی عزت، عظمت، فضیلت، شان و شوکت شاگرد کے قدموں سے وابستہ ہے۔ جب ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے دنیا میں عزت پڑھنے والے کو ہے، پھر پڑھانے والے کو ہے۔ قرآن وہ کتاب نہیں جس کو ہم جتنا اگنور کر رہے ہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ممبر پہ مولوی صاحب ایک جمعے کے دن درس دیتا ہے، ایک ایسے پروگرامات میں درس ہوتا ہے، اور ایک آپ کو روزانہ گھر سے نکلنے والا بچہ درس دیتا ہے۔ ہر روز گھر سے جب ماں تیار کرتی ہے، سرما لگاتی ہے، تیل لگاتی ہے، کنگھا کرتی ہے، اس کو یونیفارم پہناتی ہے، اس کے بستے میں کتابیں ڈالتی ہے، اس کے ہاتھ میں جب بستہ پکڑاتی ہے تو وہ بچہ بستے کو کمر کے پیچھے پھینک دیتا ہے نا، ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں بچہ سینے سے لگا کے جاتا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں نے بہرحال یہ دیکھا ہے کہ بچہ اسکول کا بستہ کمر کے پیچھے پھینک دیتا ہے، پھر ایک اور رخ لے لیتے ہیں اس تصویر کا۔ آپ گھر میں اٹھتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، ہاتھ منہ دھلاتے ہیں، نورانی قاعدہ اماں پارا ہاتھ میں تھماتے ہیں، وہ بچہ بستے میں ڈال کے کمر کے پیچھے نہیں پھینکتا، وہ سیدھے ہاتھ میں لے، یا اس کی غلطی کمزوری وہ الٹے ہاتھ میں لے لے، پر سینے سے لگا کے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ یہ اپنی ماں کو صبح درس دیتا ہے، اسکول سے آ کے درس دیتا ہے، وہ مدرسے جاتے ہوئے درس دیتا ہے، مدرسے سے آ کے بتاتا ہے کہ اسکول کے نظام کے لیے 5 من کا بستہ جو میری کمر پہ پھینکا ہے، یہ وہ علم ہے جو پیچھے رہ جانے والا ہے، نورانی قاعدہ جو مجھے دے کر بھیجا ہے وہ علم ہے جو آگے لگانے کے قابل ہے، میرے ساتھ قبر میں جانے والا ہے۔ یہ درس تو بچہ دے دیتا ہے، ماں باپ نہ سمجھے تو قصور کسی کا نہیں ہے۔ وہ بستہ کمر کے پیچھے پھینک کر کہتے ہیں جدھر تم نے بھیجا تھا وہ تو پھینکنے کا علم تھا۔ میں اسکول کالج کی تعلیم کی نفی نہیں کر رہا، میرے اپنے بھی الحمدللہ 2 بچے قرآن کے حافظ ہیں، ایک 9th میں، ایک میٹرک میں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک میٹرک میں، ایک 8 میں، 8ویں کلاس میں نفی نہیں کر رہا، لیکن میں ترجیحی نظریہ رکھ رہا ہوں۔ جو علم ساتھ جانے والا تھا، جو علم قبر میں کام آنے والا تھا، جو علم آخرت میں کام آنے والا تھا، جو علم قبر میں سوالوں کا جواب بننے والا تھا، وہ علم جو قبر میں فرشتوں کی مار دھاڑ سے بچانے والا تھا، تکلیف عذاب قبر سے بچانے والا تھا، پل صراط پر بجلی کی طرح تبلیغی جماعت والے پٹھان ہمارے جب بیان کرتے ہیں، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے بجلی کی پڑک کی طرح گزر جاتا ہے، وہ بجلی کی پڑک کی طرح گزارنے والا جو علم تھا اسے اگنور کیا، ایک طرف رکھا، وقت نہیں نکالا، فرصت نہیں نکالی، اولاد نہیں نکالی، مال نہیں نکالا،
بچوں کے لیے وقت نہیں نکلا. جو کالج کا علم تھا، یونیورسٹی کا علم تھا، اسکول کا علم تھا، وہ دنیاوی علوم تھے، وہ عصری علوم تھے، وہ رہ جانے والے تھے، وہ علوم نہیں، وہ فنون تھے. ان کے لیے پیسہ بھی ہمارا ہے، مال بھی ہمارے پاس ہے، وقت بھی ہمارے پاس ہے، ٹائم بھی ہمارے پاس ہے، اولاد بھی ہمارے پاس ہے. ایک بچہ یونیورسٹی میں داخل ہو کر باپ کو فقیر بنا دیتا ہے، بھکاری بنا دیتا ہے، قرضدار بنا دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے، فیسوں کو اٹھاتا ہے، وہ اپنے نخرے اٹھاتا ہے، ضرورتیں اٹھاتا ہے، کھانے پینے کے اخراجات لیتا ہے، ہاسٹل کے کرائے لیتا ہے، آنے جانے کا کرایہ بھاڑا لیتا ہے. اس کے باوجود مسلمان کا زور اسکول کالج کی طرف زیادہ ہے، مدرسے کی طرف کم ہے. اولاد کو دین کی تعلیم دینی ہے اور قرآن کی تعلیم. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، شاگردوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو کیا ہوا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے بلا کر کہا تھا ابو یوسف، جس دن تیرے سینے میں قرآن اتارا تھا جہنمیوں کی لسٹ سے تیرا نام کاٹ دیا تھا. تو ہم آخری بات کرتا ہوں، اساتذہ، علماء اور طلباء تو اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال لے کر بیٹھے ہیں. ہم جو دکاندار ہیں، تاجر ہیں، محنت کش ہیں، مزدور ہیں، آج ایک معاہدہ کریں. میں نے بہت جگہوں پر اپنے علاقے میں یہ بات اٹھائی. آج ایک معاہدہ کریں، مولانا ظہیر شاہ یہاں قرآن پڑھا کر اور پڑھوا کر جو ثواب کما سکتا ہے وہ ہم دکان میں بیٹھ کے کما سکتے ہیں. سودا سستا ہے جی، سودا سستا ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مردے نہیں سنتے اور نہیں بولتے، یہاں تو اللہ کا احسان ہے زندہ بھی نہیں بولتے. سودا سستا ہے، سستا ہے. یہ قرآن پڑھائیں، قاری فقیر اللہ صاحب قرآن پڑھائیں، عبداللہ صاحب قرآن پڑھائیں، قاری سعد صاحب قرآن پڑھائیں، قاری عارف صاحب قرآن پڑھائیں، مسجد کا امام نماز پڑھائے، اذان دے. جو ثواب یہ کمائے، میں ریڑھی لگا کے کیوں نہ کماؤں، میں نوکری کر کے کیوں نہ کماؤں، میں مزدوری کر کے کیوں نہ کماؤں، میں اپنا پیشہ کر کے کیوں نہ کماؤں. یہ یہاں قرآن پڑھائیں، ہم ان کی محبت کریں، ان کا دفاع کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، ان کی پشت پناہی کریں، ان کی کمر مضبوط کریں. ان کو جو ثواب یہاں قرآن پڑھا کے ملے گا، مجھے وہ ثواب دکان میں دکانداری کر کے مل سکتا ہے. سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ. تبلیغ والوں کی طرح ارادہ کرنا اور ارادہ کیا کرو، ارادے سے نہ ہٹا کرو. یہاں تو میں نے سنا ہے مولانا کہہ رہے ہیں سندھی بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ 4 مہینے لگا کر خان صاحب نے ڈانگ اٹھائی اور بیوی کی پٹائی شروع کر دی. آڑے پاڑے کے لوگ کٹھے ہو گئے، نبھاگا عورت کو مارتا ہے. کہا میں اس کو کہتا ہوں داڑھی رکھ، یہ ارادہ نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا خانہ آباد ہو تیرا، عورت کی داڑھی نہیں ہوتی. کہا امیر صاحب نے کہا تھا ارادے پہ ایک نیکی ہوتی. اس کو ہمیں بھی پتہ ہے کہ داڑھی اس کا نہیں آئے گا، خو ارادہ تو کر سکتا ہے نا. تو آپ ارادہ تو کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ. مدارس اسلام کا قلعہ ہیں، آپ کے ایمان کا قلعہ ہیں. میرا حسب محفوظ مدارس کی وجہ سے، میرا نسب محفوظ مدارس کی وجہ سے میرے پاس وقت اتنا ہی تھا، اور میں وقت کا خیال کرتے ہوئے، تنگی دامن کی شکایت کرتے ہوئے وقت کے سامنے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کا آنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی محبت، آپ کا تعاون، آپ کا پیار قبول فرمائے. اللہ ان حضرات کی، ان علماء کرام کی آنے کو، ان کی محنت کو، ان کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.